السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اقرا القرآن المبین۔ آج ہم اپنے قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 میں ہے مفرد حروف بلا ترتیب۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا، غاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، وا، ذال، ثا، صاد، زا، سین، فا، با، میم، واو، الف، یا، با، جیم، خا، ذال، زا، غاد، وا، غین، فا، نون، تا، قاف، یا، ثا، شین، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، الف، یا۔ اب یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ کہ ہم نے یہ مفرد حروف بلا ترتیب پڑھے ہیں۔ تو بلا ترتیب ہم نے اس کی خاص وجہ ہے جو کہ پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ بتاتی جاؤں گی۔ اب سب سے اوپر جو ہیں تو یہ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ جو ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ہمارے حلق میں 3 حصے ہوتے ہیں، ان 3 حصوں سے یہ 6 حروف نکلتے ہیں۔ اقصی حلق، اقصق کہتے ہیں دور کو، اور دور اس معنی میں کہ وہ منہ سے دور ہے اور سینے کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے کوئی مشقت نہیں کرنی، کوئی زور نہیں لگانا، بہت ایزیلی ادا ہو جاتے ہیں یہ 2 حروف، حمزہ ہا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حلق کا درمیانی حصہ، وسط حلق، ٹھیک ہے۔ اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ذرا کافی محنت کرنی پڑے گی۔ عین ہا، اس لیے کہ لوگ حمزہ میں اور عین میں زیادہ فرق نہیں کر سکتے، تو وہ قرآن میں بھی جب اس قسم کے الفاظ آتے ہیں تو وہ اس کو عین کو حمزہ کے ساتھ بدل دیتے ہیں یا الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو وہ اس کی آواز صحیح واضح نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے عین اور ہا ان دونوں پہ ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ عین ہا، پھر سے بعد آ جاتا ہے غین خا، غین خا۔ یہ ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ادنا کہتے ہیں چھوٹے کو یا قریب کو، تو یہ منہ کے قریب کا جو حلق کا حصہ ہے یہ اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ دونوں حروف جو ہیں یہ پر حروف میں بھی آتے ہیں۔ غین خا، تھوڑی سی خراش جیسی محسوس ہوتی ہے، غین خا، غین خا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اقصی حلق کے 2 حروف حمزہ ہا، یہ ہو گیا وسط حلق کے 2 حروف عین ہا، یہ ہو گیا ادنی حلق کے 2 حروف غین خا۔ ان حروف کو کہتے ہیں، ان 6 حروف کے سیٹ کو کہتے ہیں حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ یہ حروف حلقی ہیں جو کہ حلق سے نکلتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی نون ساکن یا زبر زیر پیش تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، قرآن کے الفاظ میں سے ان حروف میں سے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے ان حروف کو ہی ظاہر کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم غلطی کریں گے وہاں پہ ہم اخفا کریں گے یا غنہ کریں گے یا ادغام کریں گے، کوئی بھی قاعدہ اس میں لگائیں گے تو وہاں پہ اس چیز میں غلطی آ جاتی ہے، اور جب وہ غلطی ہوتی ہے تو وہ مطلب چھوٹی سی غلطی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ حرام غلطیوں میں آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بہت زیادہ دھیان سے اور بہت محنت سے ہم نے ان حروف کی ادائیگی کو سیکھنا ہے۔ حمزہ ہا بہت ایزی ہیں، بہت آسانی سے ادا ہونے والے ہیں۔ عین اور ہا، گول ہا اور یہ والی ہا اور 2 چشمی ہا، ان تینوں کی ادائیگی میں صرف یہ والا ہا جو ہے یہ مشکل ہے، اور گول ہا یا 2 چشمی ہا جو ہے وہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نے یہ گول ہا یا 2 چشمی ہا جو ہے تو وہ بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ 2 جو ہے نا ان کی پراپر ہم نے صحیح مشقت کر کے محنت کر کے ہم نے اس کو حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو منہ کے قریب کا جو حصہ اس میں تھوڑی سی خراش جیسی ہے، غین خا، غین خا،
یہ پرحروف بھی ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے آج کے حلق کے 3 حصوں کے 6 حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کہ وہ بعضے جو ہیں وہ 2 یا 3 حروف کے وہ پیر بنے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی مخرج ہے، پھر بعضا جو ہے تو وہ ایک حرف ہے اس کا ایک مخرج ہے، بعضے جو ہے وہ 2، 3، 4 بھی حروف آ جاتے ہیں جن کا ایک ہی مطلب کمی بیشی کے ساتھ، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ اس کا مخرج جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔